وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اس نشست کا مقصد ایک تو ہمیں عربی کی سمجھ آ جائے اور قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آج ہم نے جو اسباق پڑھنے ہیں، ایک تو 96 پیج ہے، تیسری یونٹ کا جو 96 پیج ہے، وہاں پر الفاظ تو وہی بیان کیے گئے ہیں جیسے حرف جارہ ہے، من، الی، یہ جتنے بھی حرف گزر چکے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، انہی کو قرآن کی آیات کی شکل میں دوبارہ رپیٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، ذالک من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل سے۔ اب یہاں پہ ذالک قرآن میں فرمایا کہ قرآن میں جب ذالک استعمال ہوگا تو یہ زیادہ تر وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ فرمایا گیا کہ وَأَنَّ کا مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور کہ اللہ کا فضل، اور کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ، کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کے شاعر میں سے، شاعر کسے کہتے ہیں؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بڑی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں۔ لام کا مطلب جو ہوتا ہے یہ یقیناً کے لیے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ ولیکن عذاب شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاکید کے لیے ان کا لفظ استعمال ہوگا، اس کا معنی ہے بے شک، یا لام یہ بھی تاکید کے لیے ہوگا لیکن اس کا معنی ہے یقیناً۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان بعض الظن، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، یعنی بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثل اللہ کے نزدیک آدم کی مثل کی طرح ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک اللہ مشکل کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک اللہ مشکل کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فإن اجل اللہ لآت، بے شک اجل اللہ یقیناً جو مدت ہے اللہ کے نزدیک، یعنی موت کی مدت، وہ آنے والی ہے، یقیناً آنے والی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں مکمل نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں۔ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں اللہ کا حکم ہے، مطلب ہے جو اللہ نے حکم سنا دیا اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں، کانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل آیات کا ترجمہ کریں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی سازش ضعیف، کمزور ہو کر رہنے والی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن یعنی صبح کے وقت کا قرآن، مشہودا وہ گواہی دیا جانے والا ہے۔ فجر سے مراد فجر ہی ہے، یعنی صبح کا، فجر کے بعد یا صبح جو فجر، یعنی صبح کا ٹائم ہے، مطلب فجر کے ٹائم ہے، جو جس ٹائم پہ نمازیں ہوتی ہیں اس ٹائم کی، یعنی فجر کا قرآن اللہ کے ہاں گواہی دینے والا ہے۔ ویسے تو تہجد کے بعد کے ٹائم کو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا حاضری کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ نہیں، فجر سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز مراد ہے یہاں پہ، جس طرح عصر کے بعد اور فجر کے ٹائم پہ، یعنی ایک فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ایک عصر کے ٹائم فرشتے جاتے ہیں، نہیں وہ آ جاتی،
صبح کے ٹائم پہ یہ ٹائم ہوتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وہ مقرر کرتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ ماں کا مطلب نہیں ہے اور اللہ کا مطلب مگر ہے۔ ومن نصر، مدد نہیں ہے الا مگر اللہ کے پاس، ان اللہ کان عزیز، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس جو زبردست غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ جو نیچے بیان کیے گئے ہیں یہ قرآن کی آیاتیں بیان کی گئی ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ نشاندہی کریں۔ تلک آیات الکتاب، آیات الکتاب الحکیم، یہ تلک کا مطلب مؤنث ہے، آیات کا آگے مؤنث کا لفظ استعمال کی، یہ آیات کتاب حکمت والی کی ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح کتاب کی آیات ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات اور واضح کتاب کی آیات ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اس کا کیا مطلب؟ یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی ہے۔ مبین کا مطلب واضح۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا ایک عظیم، ایک بڑی چیز ہے۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور وہ اللہ کے پاس ہے بڑی کامیابی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم جو طے شدہ تقدیر پر ہے، یعنی اللہ کا حکم جو طے شدہ تقدیر پر ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک امت قائم، یعنی ایک امت کھڑی ہونے والی ایک امت ہے جو کھڑی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہ جو رب عرش عظیم، یعنی جو عرش عظیم پر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ پہلے سور میں، یعنی پہلے صحف میں، صحف ابراہیم موسیٰ، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی صحف۔